بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، زی شان مدنی ZWTV چینل پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بالخصوص عورتوں کے تعلق سے اس میں مسائل بیان کیے جائیں گے خواتین کے حوالے سے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا سوال کہ کیا باوضو عورت کے سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ عورت نے، کسی خاتون نے وضو کیا اور اس کے بعد اس کے بال سر کے ننگے ہو گئے، دوپٹہ کسی وجہ سے اتر گیا، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باوضو خاتون کے سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ وضو کرنے کے بعد اگر دوپٹہ سر سے اتر گیا اور بال ننگے ہو گئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو توڑنے والی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر عورت کے بال نظر آ رہے ہوں تو اس صورت میں عورت کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے، نماز میں عورت کے بال نظر آتے ہیں یا نہیں آتے تو اس کا تعلق چوتھائی اعتبار سے کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر عورت کے بال چوتھائی حصے سے کم نظر آتے ہیں تو پھر تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ بال نظر آ رہے ہیں تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے جو بال ہیں یہ بھی ستر میں شامل ہیں، یعنی ان کو چھپایا جائے گا۔ تو اگر عورت نے نماز ہی اس طرح شروع کی کہ اس کے چوتھائی بال نظر آ رہے ہیں، یا جو دوپٹہ لیا وہ اتنا باریک ہے کہ بال بالکل سامنے واضح نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے خواتین کو، بالخصوص جب نماز پڑھنی ہو تو کوئی موٹا دوپٹہ لے کر سر کے اوپر نماز پڑھی جائے تاکہ بال وغیرہ نظر نہ آئیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ وضو کے بعد اگر ناخنوں پر نیل پالش لگائی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، دوبارہ جب وضو کرنا پڑے گا تو اس کے لیے مسائل بنیں گے کہ وہ نیل پالش لگی ہوگی اور پھر وضو کریں گے تو وہ پانی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے پھر دوبارہ جب وضو کریں گے وہ وضو نہیں ہوگا۔ بہرحال محض نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح عورتیں، خواتین آرٹیفیشل جیولر پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے، علماء کرام نے اجازت دی ہے عموم بلوا کی بنا پر کہ عورتیں آرٹیفیشل جو جیولری ہوتی ہے وہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے پہننا جائز ہے۔ تو لہذا جب ان کے لیے پہننا جائز آرٹیفیشل جیولر تو پھر اس کو پہن کر نماز بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کے بال اتار سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اتار سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ مستحب لکھا ہے کہ وضو میں پانی اگر زیادہ خرچ ہوتا زیادہ بالوں کی وجہ سے تو بالوں کو اتروایا جا سکتا ہے۔ تو عورتیں بھی اگر اپنے ہاتھ، پاؤں کے بال یا اسی طرح ٹانگوں کے بال اتارنا چاہیں تو اتار سکتی ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا عورتیں
شرعی عذر میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں اور پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے شرعی عذر میں مثلا حیض و نفاس کی حالت میں عورتیں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی معلمہ ہے اور وہ شرعی عذر میں ہے اور وہ قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہے تو اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھائے گی وہ بغیر قرآن پاک کی نیت کے پڑھائے، یعنی وہ یہ نیت کرے کہ میں عربی الفاظ کو ادا کر رہی ہوں، یہ اس کی نیت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو الفاظ وہ پڑھا رہی ہے وہ ایک لفظ پڑھ کے، ایک حرف پڑھ کر سانس توڑ دے، پھر دوسرا حرف پڑھے پھر سانس توڑ دے، تو سانس توڑ توڑ کر ایک ایک حرف پر پڑھائے تو پھر اس طرح پڑھانا درست ہوگا، ورنہ ایک ہی لفظ کو ایک ہی سانس میں پڑھائے گی تو گناہ گار ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ، ویسے بھی یہ مسئلہ ہے کہ شرعی عذر میں قرآن پاک کی وہ آیتیں جو دعا، حمد یا ثنا پر، اللہ کی تعریف پر مشتمل ہیں، تو وہ بغیر قرآن پاک پڑھنے کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے یا حمد یا ثنا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں وہ آیتیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے آج کے عورتوں کے حوالے سے بالخصوص جو مسائل میں نے عرض کیے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔